खुदावंद यस्सु मसीह के मुकद्दस मुबारक और मोतबर नाम में आपको सलाम। मैं हूं पास्टर तारिक वारिस। प्रोग्राम जिंदगी की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। क्रिसमस के दिन है, इसलिए आज के प्रोग्राम में हम क्रिसमस पर पैदा होने वाले अनोखे और मुनफरिद बच्चे खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में सीखेंगे कि जब खुदावंद यस्सु मसीह पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कौन से 3 नाम चरवाहों को हमारे खुदावंद के बारे में दिए। मेरे साथ खोलिए मुकद्दस लूका की इंजील बाब नंबर 2 और आयत नंबर 8 ता आयत नंबर 12 हम पढ़ेंगे। लूका 2:8 ता 12 यूं लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीही खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, आयत नंबर 11 में फरिश्ता चरवाहों को पैदा होने वाले इस अनोखे बच्चे के बारे में 3 नाम देता है। 3 titles of the baby born on Christmas। क्रिसमस के मौका पर पैदा होने वाले बच्चे के 3 नाम। पहला नाम है एक मुनज्जी, नजात दहिंदा पैदा हुआ है, A savior is born। दूसरा नाम है मसीह, खुदा की तरफ से क्राइस्ट मैसाया पैदा हुआ है। और तीसरा नाम है खुदावंद, द लॉर्ड। हम इन तीनों नामों पर आज गौर करेंगे कि ये नाम हमें खुदावंद यस्सु अल मसीह की जाते मुबारका के बारे में क्या सिखाते और बतलाते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह का पहला नाम जो फरिश्ते ने चरवाहों को बताया वो है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक नजात दहिंदा, एक सेवियर पैदा हुआ है। यूनानी जुबान में यहां पर सेवियर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सोटेर। सोटेर, और इस लफ्ज का, इस नाम का मतलब है छुड़ाने वाला, रिहाई देने वाला, डिलीवरर, बचाने वाला, सेवियर, यानी वो जो नजात, रिहाई और हिफाजत बख्शता है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प, मानी खेज और नबुवती नाम है जो खुदावंद यस्सु मसीह को, बेबी जीसस को दिया जा रहा है। सोटेर, मुनज्जी, नजात दहिंदा, द सेवियर। पुराने अहदनामे में ये नाम यहोवा खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये लक़ब यहोवा खुदा के लिए है। पुराने अहदनामे में खुरूज की किताब में जब कौम इस्राएल मिस्र की गुलामी में थी और फिरौन बादशाह के बंधन में बंधी हुई थी, तो यहोवा खुदा ने अपने जोरे बाजू से अपने नबी
موسیٰ کو استعمال کر کے قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات بخشی، اور یوں یہوہ خدا اسرائیلیوں کا منجی، سوٹیر، نجات دہندہ، سیویئر کہلایا۔ نئے عہد میں ہمارے لیے ملک مصر کی جو بادشاہت ہے وہ شیطان کی بادشاہی کی ایک تصویر ہے، اور فرعون شیطان کا ایک نمائندہ ہے، اور یہوہ خدا قادر مطلق خدا، خداوند یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہو کر، خدا انسان بن کر ہمارا نجات دہندہ ہونے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ سو ٹائٹل سیویئر، یہ نام منجی، نجات دہندہ، ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف ایک نبی، رسول اور انسان نہیں ہے، وہ نبی سے بڑھ کر ہے، وہ رسول سے بڑھ کر ہے، وہ انسان سے بڑھ کر ہے، وہ خدائے مجسم ہے جو قوم اسرائیل اور تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور جس نے ہمیں شیطان، گناہ اور موت سے نجات دینے کا انتظام کیا۔ نجات دہندہ، منجی صرف یہوہ خدا ہی کا نام نہیں تھا عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامے میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رومی شہنشاہ کیسر بھی اپنے لیے سوٹیر یعنی نجات دہندہ کا لقب استعمال کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کیسر اوگسطس کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور رومی لوگ کہتے تھے کہ کیسر اوگسطس نجات دہندہ ہے، وہ چھڑانے والا اور بچانے والا ہے۔ اور یہاں جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یسوع جو پیدا ہوا ہے وہ نجات دہندہ ہے، تو بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ اور شہنشاہ کیسر کے مقابلے میں بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی شہنشاہت کیسر کی شہنشاہت سے بڑی ہے، اور وہ کیسر سے بڑا نجات دہندہ ہے۔ دوسرا ٹائٹل جو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے مسیح، عبرانی زبان میں مشایا اور یونانی زبان میں خرسطوس۔ اس کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، مخصوص کیا ہوا، چنا ہوا، خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ یہودی لوگ خدا کی طرف سے ایک مسیحا کی آمد کے منتظر تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ خدا کا مسیح آئے گا، اور وہ ایک فوجی جرنیل اور ایک جنگی لیڈر اور ایک سیاسی حکمران ہوگا، اور جیسے خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی حکومت کی غلامی سے رہائی دی، جیسے خدا نے اسرائیلیوں کو بابل کی اسیری سے رہائی دی، فرعون بادشاہ، مصر کا بادشاہ، نبوکت نظر بادشاہ، بابل کا بادشاہ، اب خدا اسرائیلیوں کو رومیوں کی حکومت کی
غلامی سے رہائی دے گا، جنہوں نے 63 قبل از مسیح سے ملک اسرائیل پر قبضہ جمایا ہوا ہے، اور کیسر اگسطس ان کا حکمران ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ایک فوجی جرنیل، ایک سیاسی حکمران، ایک زمینی بادشاہ اور ایک جنگجو سپہ سالار سے بڑھ کر خدا کا مسیحا ہے۔ خدا کا مسیح یعنی اس کا چنا ہوا اور مسح کیا ہوا بادشاہ ہے۔ مسیح سے مراد ہے سیویئر، کنگ، نجات دینے والا، ممسوح بادشاہ۔ یسوع مسیح قوم اسرائیل کو شیطان، گناہ اور موت کی حکمرانی سے نجات دینے اور چھڑانے کے لیے آنے والا ممسوح بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔ سو مسیح مسح کیا ہوا، زبور 2 میں خدا نے اس کے بارے میں وعدہ کیا کہ اس کا بیٹا اور برگزیدہ یعنی چنا ہوا بادشاہ آئے گا۔ زبور نمبر 110 میں خدا نے وعدہ کیا کہ اس کی طرف سے خداوند، اس کا ممسوح بادشاہ، تخت کا وارث ہوگا۔ پھر یسایہ کی کتاب میں خدا نے وعدے کیے کہ اسرائیل کے لیے ایک مسح کیا ہوا بادشاہ اور نجات دہندہ بھیجا جائے گا، اور فرشتے یہاں چرواہوں کو بتاتے ہیں کہ وہ ممسوح، وہ مسیح، وہ مشایا، وہ خرسطوس چرنی میں پاک دامن کنواری مریم کے ہاں پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہوہ خدا کی مانند کائنات کا افضل ترین بادشاہ ہے۔ وہ فرعون سے بڑا بادشاہ ہے، وہ نبوکد نظر سے بڑا بادشاہ ہے، اور وہ رومی شہنشاہ کیسر اگسطس سے بڑا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی رومی سلطنت کی بادشاہی سے بڑی بادشاہی ہے، کیونکہ سلطنت روم تو صرف زمین پر تھی، اور زمین کے صرف ان علاقوں تک تھی جہاں پر رومی حکومت اور فوج کا قبضہ تھا۔ لیکن خدا کے مسیح، سیویئر، کنگ، نجات دینے والے ممسوح بادشاہ کی بادشاہت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، زمین کے نیچے کی مخلوقات پر بھی ہے۔ یسوع مسیح ناصری تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہ خدا کا ممسوح یعنی اس کا چنا ہوا، مخصوص کیا ہوا، مقرر کیا ہوا اور مسح کیا ہوا شہنشاہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں بادشاہ کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا، لیکن خدا کا مسیح یسوع ناصری خدا کے پاک روح سے مسح شدہ بادشاہ ہے۔ اور تیسرا نام جو فرشتہ دیتا ہے کہ نہ صرف وہ منجی ہے، نہ صرف وہ خدا کا مسیح ہے، بلکہ وہ خداوند ہے۔ یونانی زبان میں لفظ ہے کوریوس، اور پرانے عہد نامے میں یہ لفظ خداوند، یہوہ خدا کے نام کی جگہ استعمال ہونا شروع ہوا۔ یہودی لوگ خدا کو اس کے شخصی خاص نام یہوہ سے پکارتے، لیکن اس حکم کی بنیاد پر کہ تم
خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت لینا۔ انہوں نے یہوہ خدا کے نام کی جگہ اس کے تقدس اور عزت و تکریم کی خاطر ادونائی نام لینا شروع کر دیا۔ لفظ ادونائی عبرانی زبان ہی کا لفظ ہے، جس کا جب یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا، عبرانی سے یونانی میں جب پرانے عہد نامے کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، جسے ہم سیپٹوجنٹ یعنی ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں، تو انہوں نے لفظ ادونائی کی جگہ یونانی لفظ کوریوس استعمال کرنا شروع کیا، اور کوریوس کا اردو میں ترجمہ خداوند اور انگلش میں لارڈ ہے، اور یہاں یسوع مسیح ناصری کو خداوند یعنی لارڈ کہا جا رہا ہے۔ کوریوس یونانی میں اور عبرانی میں ادونائی کہا جا رہا ہے۔ یہ وہی نام، یہ وہی لقب اور یہ وہی خطاب ہے جو یہوہ خدا کے لیے پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے۔ پیغام یہ ہے، سندیشہ یہ ہے، میسج یہ ہے کہ یسوع ناصری خداوند ہے، یعنی کہ وہ خدائے مجسم ہے۔ مسیح کی صورت میں، یسوع مسیح کی صورت میں خداوند نے یعنی خدا نے اس دنیا کو وزٹ کیا ہے۔ یہ ہے اس کا جوئش بیک گراؤنڈ، اس کا یہودی پس منظر، اولڈ ٹیسٹمنٹ بیک گراؤنڈ، اور اس کا جو گریکو رومن کانٹیکسٹ ہے وہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں یہ ہے کہ لفظ کوریوس یعنی خداوند یہ رومی شہنشاہ کیسر بھی اپنے لیے استعمال کرتا تھا۔ کیسر اگسطس خداوند یعنی کوریوس کہلاتا تھا، اور رومی حکومت میں یہ حکم جاری تھا کہ سب لوگ کیسر کے بت کے آگے جھکیں، کیسر کے بت کو سجدہ کریں، اور یہ اقرار کریں کہ سیزر از دا لارڈ، کیسر خداوند ہے۔ اس کے مقابلے میں مسیحیوں کا یہ کہنا تھا کہ یسوع ناصری خداوند ہے، اور یہاں فرشتہ بھی چرواہوں کو یہی نام دیتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خداوند ہے، یعنی کہ کیسر عبادت، پرستش اور پوجا کے لائق نہیں ہے، یسوع مسیح ناصری عبادت، پرستش اور پوجا کے لائق ہے۔ سو آج زندگی کی باتیں پروگرام کے وسیلے سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ یسوع جو منجی یعنی نجات دہندہ ہے، اس کرسمس کے موقع پر آپ اس کی نجات کے پیغام اور مکاشفے سے واقف ہیں یا نہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لا کر خدا کے کلام اور پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں؟ دوسری بات، یہ یسوع خدا کا مسیح ہے، یہ خرسطوس ہے۔ کیا یہ خرسطوس یعنی ممسوح بادشاہ آپ کی زندگی پر حکمرانی اور بادشاہی کرتا ہے؟ آپ کے خیالات، آپ کے الفاظ، آپ کے اعمال اور آپ کی زندگی خدا کے مسیح ممسوح کی مکمل بادشاہی کے تحت ہے یا نہیں؟ اور تیسری بات،
खुदावंद यानी कि मालिक, आका, खुदा, क्या इस बड़े दिन पर यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी का मालिक, आका और खुदावंद है या नहीं? याद रखिए कि बड़ा दिन सिर्फ गीत गाने, अच्छे खाने खाने, सैरो सियाहत के लिए जाने, नए कपड़े पहनने और तहाइफ लेने का त्योहार नहीं है। बड़ा दिन नजात दहिंदा, ममसू बादशाह और मालिक की इस दुनिया में आमद का दिन है, और वो चाहता है कि उसकी नजात, उसकी बादशाही और उसकी खुदावंदियत हमारी जिंदगियों में हो। एक दफा एक आदमी था जो नहर में डूब रहा था। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहां से एक शख्स गाड़ी में गुजर रहा था। उसने चिल्लाने वाले की आवाज सुनी तो उस पुकार के नतीजे में अपनी गाड़ी रोकी, नहर में छलांग लगाई और इस डूबते हुए शख्स को मरने से बचा लिया। जिसको मौत से बचाया गया, उसने अपने बचाए जाने की कदर न की। वो गया और उसने एक मासूम का खून कर दिया। पुलिस आई, वो आदमी गिरफ्तार हुआ, तफ्तीश हुई, मुकदमा चला और उसे अदालत में जज के सामने पेश किया गया। अदालत में जज की कुर्सी पर वही शख्स बैठा हुआ था जिसने इस खूनी और कातिल को नहर में डूबते हुए मरने से बचाया था। जज ने उससे कहा, तूने कत्ल किया है, तेरी सजा मौत है। इस बचाए हुए कातिल का गरूर और घुमंड फिर भी खत्म ना हुआ और उसने जज साहिब से कहा, अगर आज आपने मुझे सजाए मौत देनी थी तो उस दिन मुझे पानी में डूबते हुए मरने से क्यों बचाया था? जज ने जवाब दिया कि ऐ नादान और सरकश, उस दिन तू पानी में लाचार और बेयारो मददगार डूब रहा था। मैं नजात दहिंदा के तौर पर जाहिर हुआ और तुझे बचा लिया। आज मैं मुंसिफ की, आदिल की, जज की कुर्सी पर बैठा हूं और तू मेरे सामने बतौर मुजरिम खड़ा है। अजीज भाइयों बहनों, अपनी पहली आमद में बड़ा दिन क्रिसमस पर खुदावंद यीशु मसीह बतौर मुनज्जी पैदा हुआ। वो निजात दहिंदा के तौर पर इस दुनिया में आया और उसने वो पाकीज़गी और रास्तबाजी वाली जिंदगी गुजारी जो मैंने और आपने गुजारनी थी। हमारी खातिर और हमारी जगह वो जिया, रास्ते की जिंदगी जिया और हमारी जगह और हमारी खातिर उसने वो मौत अपने ऊपर ले ली जो मुझ पर और आप पर आनी थी। लेकिन अपनी दूसरी आमद में वो बतौर जज, आदिल, मुनसिफ आएगा। बड़े दिन का पैगाम यीशु मसीह के मुनज्जी, मसीह और खुदावंद होने का पैगाम ये है कि हम उस पर ईमान लाएं, उस बड़ी नजात को, उस अजीम रिहाई को अपनी जिंदगियों में ले लें जो वो देने आया, ताकि जब वो अपनी दूसरी आमद में अदालत करने आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, पछताना ना पड़े, बल्कि वो कहे, वेलकम मेरे बाप के मुबारक लोगों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।